बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम और नादिया हमारे साथ मौजूद है। नादिया, वेलकम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक तरफ जहां हम आपको रोजाना की बुनियाद पर अपडेट कर रहे हैं, आगाही फ्राहम कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वबा के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ पूरी दुनिया इस वक्त अपनी मईशतों को बचाने के लिए भी कोशिशें कर रही है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से अपनी जो सनतें हैं उनको खोलने के बाद मरहलावार जो मईशत है उसको बेहतर किया जाए। एग्जैक्टली और इसी हवाले से इकोनॉमिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर फरीदा। जी डॉक्टर फरीदा, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी डॉक्टर फरीदा, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन की इस ट्रांसमिशन में। बेसिकली जो कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान की या इवन हम बात करें वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी को डेंट लगा है, वो उससे कूप अप करने के लिए जो पाकिस्तान की हुकूमत अब तक इक़दाम कर रही है, जैसे कि स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट में भी वाज़ेह कमी कर दी है, बहुत सारी चीजों पे सेक्टर्स पे। कितने हौसला अफजा आपको ये इक़दाम लगते हैं और कितनी बेहतरीन इक़दाम से आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त तो अगर आप एक ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो उसके अंदर अराउंड $9 ट्रिलियन की प्रोजेक्शन हो रही है कि उसके अंदर आएगी एक शॉर्टफॉल। आप समझ लें ये एक मेल्टडाउन है। तो दुनिया भर के अंदर एक आप समझ लें कि एक कैटास्ट्रॉफिक किस्म की सिचुएशन आई हुई है। और ये कोरोना अगर इसको हम काबू भी कर लेते हैं तो अगला एक साल जो है वो दुनिया की मईशत के लिए बहुत मुश्किल आने वाला है। तो इन हालात में ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो इसमें से उसकी मईशत को नुकसान ना हो या वो अपने जो सारे के सारे शोबे हैं उनको बगैर किसी नुकसान के आगे ले जाता रहे। लेकिन इस नुकसान में कमी जरूर की जा सकती है और उसके लिए जरूरत होती है ट्रांसफर की। तो मेरा ख्याल में हुकूमत का सबसे पहला और अहसन इक़दाम यह है कि जो एहसास प्रोग्राम के अंदर कैश ट्रांसफर कर रहे हैं पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, वो सबसे बेहतरीन चीज है। दूसरी चीज आ जाती है जी स्टिमुलस पैकेजेस की, जो कि अनाउंस हो गए और उसके अंदर जो बेहतरीन स्टिमुलस पैकेज है वो शायद हमारी तामीराती जो इंडस्ट्री है, तामीरात की जो सनत है उसके लिए वो बहुत बेहतरीन कदम है। और इस तीसरी चीज आप ये देखिए कि इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड है और इंटरनेशनल एजेंसीज है और G20 है, उन्होंने भी हमें कर्जाजात के अंदर कुछ जो है वो रीशेड्यूलिंग की है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफी जो है वो एक कॉल भी दी थी और उसके लिए भी उन्होंने काफी एफर्ट की थी। तो उसके भी हमें मुस्बत नताइज नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ स्टेट बैंक भी अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा है, पॉलिसी उसने कट डाउन की है। एज अ रिजल्ट आप देखें कि जो आपकी एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी एक आपको तेजी नजर आ रही है, कम्युनिटी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर जानना ये चाहूंगी, मैं जहाँ पे जानना चाहूंगी आज आदमी से, आम आवाम के लिए किस एरियाज को पर इम्पैक्ट होता है अगर स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देता है, आवाम के लिए उससे क्या फायदा मिलना है? देखिए, इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखने का एक रीजन ये होता है कि इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई की शरह को जो है ना वो कंट्रोल रखा जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई किया गया था उसकी वजह ये थी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, अब जो है वो इन्फ्लेशन रेट को का मसला हमें नहीं है, महंगाई की तेजी से बढ़ने का मसला नहीं है। इस वक्त हमें अपनी जो सनतें हैं उन्हें एक स्टिमुलस देना है ताकि उनके पास पैसा मौजूद हो और वो पैसा जो है वो लगाएं और वो सर्कुलेशन में आए। इसलिए इंटरेस्ट रेट को जो है वो रिवाइज किया गया है डाउनवर्ड्स। तो आम लोगों के लिए तो आप समझें कि ये जाहिर है क्योंकि सनतें चलेंगी तो आम लोगों को भी रोजगार मिलेगा ना। तो उसके अंदर स्टेट बैंक की जो इंटरेस्ट रेट की रिवीजन है वो तो इसी तरह काम में आएगी कि जो इस वक्त कारोबार बिल्कुल नहीं चल सक रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में कमी की जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इससे आप ये नहीं समझते कि एक सरमायाकार जो इससे पहले अगर 100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा था तो इंटरेस्ट रेट जाहिर है अगर 13 पॉइंट समथिंग पे था तो उसको इंटरेस्ट भी उसी ज्यादा मिल रहा था, बट जब आपने इसको कम करके ले आए 9 के ऊपर तो उसका इंटरेस्ट उसी लिहाज से कम हो गया। अगर वो 100 मिलियन पे 1 मिलियन जो है वो इंटरेस्ट ले रहा था उसको फायदा मिल रहा है तो जाहिर है वो कम हो जाएगा, तो इससे सरमायाकारी में कमी भी तो मुतवक्की हो सकती है। जाहिर है आपके इन्वेस्टर्स का जो एतबार है वो भी तो कम होगा। नहीं भाई, इस तरह नहीं। ये शराय सूद होता है कि जब बिजनेस अपना चलाने के लिए बैंकों से कर्जा जात लिए जाते हैं और जो है वो जो बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं हुकूमत के, जिनसे कि फिर बैंकिंग की सनत चलती है, ये उस इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। ये वो इंटरेस्ट रेट नहीं जो मतलब ये कि प्रॉफिटेबिलिटी इसके साथ रिलेटेड इस तरीके से, इससे लिक्विडिटी जो है ना वो रिलेटेड होती है। यानी कि जो कारोबार अपना चलाना चाहे, जाहिर है कि वो क्रेडिट के ऊपर कारोबार चला रहा होता है, कॉस्ट ऑफ डेट से ये चीज रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से ये रिलेटेड है भाई। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर कम होगी तो डेफिनेटली कारोबार आगे ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, इससे एक और चीज जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से डोमेस्टिक लेवल पर भी जाहिर है हुकूमत को बहुत रिलीफ मिलेगा। वो जो कर्जा जात हमने अदा करने हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी बैंकों को, तो उसे एक बड़ी पैमाने पर हम देख रहे हैं कि लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 1000 अरब के करीब जो है ये फायदा होगा। तो ये जो हमें पेमेंट इससे बचेगी, आपके ख्याल में वो हम किन सेक्टर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी जो मईशत है उसको थोड़ा सहारा मिल सके? अगेन देखिए, इंटरेस्ट रेट का जो काम होता है ना वो एक ऑप्टिमल लेवल पे रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देने से या कम कर देने से बहुत ज्यादा ये कर्जाजात का इसके साथ डायरेक्ट इतना ताल्लुक नहीं है। हालात जो चल रहे हैं, कर्जाजात की रीशेड्यूलिंग हो गई है, वरना तो हम कर्जे अपने वापस भी नहीं कर सकते थे। तो इस वक्त इसको कर्जे की मद में नहीं देखना चाहिए, इस वक्त इसे ये देखना चाहिए कि जो एकदम आपका इन्फ्लेशन पहले बढ़ा था, ये पहले उसको कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया गया था। अब क्योंकि हमें इन्फ्लेशन का मसला नहीं है और हमने अपने कारोबारी जो है तबके को एक रिलीफ देना है, तो ये एक रिलीफ का हिस्सा है, कारोबार के लिए रिलीफ का हिस्सा है, इसे डेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना। डॉक्टर फरीदा, जैसे आप खुद कह रही हैं कि कारोबारी तबके को रिलीफ देना है, क्योंकि उनको आप रिलीफ देंगे तो हमारी इकोनॉमी कुछ न कुछ स्टेबल होगी। कितनी जरूरत है इस वक्त फौरी तौर पर आसान शराइत पर जो छोटे ताजिर हैं उनको कर्जों की फराहमी? देखिए जी, कर्जों की फराहमी भी एक बड़ी जरूरी चीज है और मेरा ख्याल में कि एसएमई सेक्टर के लिए खास तौर पे एक स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, जहां के आपको और ज्यादा जो है ना वो नजर आएंगे कर्जाजात जो इससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे उनके लिए अवेलेबल होंगे। बिल्कुल मेरा ख्याल में लेस देन 5% पे की बात हो रही है, अभी फाइनल तो पैकेज नहीं आया सामने। लेकिन बात यह है कि जो छोटा बिजनेस है इस वक्त जो उसके हालात हैं, इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अब देखिए, बिजनेस बंद है, लेकिन क्या वो अपनी लेबर को निकाल दें? तो वो अगर पॉकेट से पैसा दे रहे हैं लेबर को तो उनके लिए मुश्किल है। तो आई थिंक इससे भी ज्यादा कोई उनको स्पेशल रिलीफ पैकेज, बाहर के मुल्कों में फरलो की बात होती है। फरलो का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को वो निकाले नहीं, आधी तनख्वाह दें, आधी हुकूमत देती है। तो ये सारी चीजें आई एम होपिंग कि जो नई एसएमई पॉलिसी है उसमें हम फरलो वगैरह भी देखेंगे कि उनके जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे छोटे बिजनेसेस के लिए, उनकी कुछ तनख्वाह का हिस्सा हुकूमत डायरेक्टली दे, इस किस्म का स्टिमुलस। अच्छा आपकी इजाजत से नादिया, मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया के अंदर बात करें तो जाहिर है चैलेंजेस दरपेश हैं इस पेंडेमिक की वजह से और मईशतें जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। दुनिया के पास तो जाहिर है हमसे अच्छे वसाइल मौजूद हैं, उनके पास हमारे से अच्छा मुआशी स्ट्रक्चर मौजूद था। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन आपके ख्याल में क्या बच गए हैं कि जिससे अब हम इस पेंडेमिक से, इस सूरत हाल के अंदर अपनी मईशत को ना सिर्फ आगे ले जा सकें और इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर दीजिएगा, कितना अरसा आपके ख्याल में लग सकता है इस मुआशी स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए इस सूरत हाल में? क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है हमें मजीद कितना टाइम लगेगा इस पेंडेमिक में। देखिए जी, हमें जो रिलीफ मिला है वो तो 2 साल का, ठीक है। तो आप ये देखें जो हमारे कर्जाजात भी रीशेड्यूल किए गए हैं, क्योंकि बात यह है कि आईएमएफ से $1.4 बिलियन का जो हमें रिलीफ मिला है लोगों, वो कोई एड नहीं है, वो भी कर्जा ही है जो हमें वापस करना है, लेकिन 2 साल हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये 2 साल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है
اور وہ ان 2 سالوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ ہم اوور کم کر سکیں جو کووڈ سے کریٹڈ کرائسس ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری اکانومی میں اس سے پہلے بھی ایک کرائسس چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آل آف اے سڈن کووڈ نے ٹھیک تو نہیں کر دیا نا، وہ تو مسئلہ آئی، ہماری ڈیٹ ریشیو بہت زیادہ تھا اور امپورٹ ایکسپورٹ کے ایشوز چل رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کے سارے ایشوز اگر اگلے 2 سال کے اندر ایڈریس ہو جائیں، جو مجھے چیز بہت پازیٹیو نظر آتی ہے، میں نے یہ ضروری ہے کہنا، دیکھیں جو معیشت ہے نا وہ گورننس سے بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ایشو ہے، اور گروتھ بھی جو ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ گروتھ کا ون آف دا ریزنس کہ ہماری گروتھ جو تھی وہ اتنی مطلب لو تھی، وہ اس لیے کیونکہ ہماری گورننس کے ایشوز تھے۔ اب اگر ہمارا گورننس کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے، ہمارا جو بیوروکریسی کا ایشو ہے، جو the way the government is اسٹرکچرل ایشوز اگر ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے اس مسئلے میں، ہماری ای کامرس چل پڑتی ہے، تو پھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال میں انشاءاللہ یہ ایشو بھی ریزالو ہوگا اور جو پچھلے دیرینہ ایشوز تھے وہ بھی ریزالو ہوگا۔ اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فریدہ، بڑی دیر میں آپ نے ہم سے گفتگو کی، پی ٹی وی نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اچھا ایک چیز جو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ابھی جو یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو پرابلم ہے اس میں جو بزنس کلاس ہے، جو بزنس طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، وہ فوری طور پہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اس کا متاثر ہونے کا جو امپیکٹ پڑا ہے وہ ڈیفینیٹلی سیلری کلاس سے اس طرح سے کہ جو چھوٹے تاجر تھے، جو دکانیں چلا رہے تھے، جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ فائنینشیل کرائسس میں آئیں تو انہوں نے فوری طور پر رائٹ سائزنگ کرے، ڈاؤن سائزنگ کرے، وہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بے روزگار طبقہ ہے وہ بڑی تیزی سے انکریز ہوگا۔ تو بے روزگاری کی جہاں تک بات ہے، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا نادیہ، یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بے روزگاری کی جہاں تک اگر ہم بات کریں، آپ دیکھیے کہ امریکہ جیسے ملک میں اب جو لیٹسٹ فگر ہیں 1,20,00,000 سے زائد افراد جو کہ اس سے پہلے روزگار سے وابستہ تھے، اس پینڈیمک کی وجہ سے 1,20,00,000 سے زائد کا فگر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے خود امریکن اداروں کی جانب سے کہ جنہوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے نا، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو معیشت ہے وہ کہاں پہ ہے اور جو معاشی طور پر اسٹیبل لوگ ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں، اور کیونکہ یہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان ممالک نے تو اپنے آپ کو سنبھال لیا اور وہ سنبھال لیں گے، لیکن ہمارے لیے خاص طور پر ایشیائی ممالک میں کہ جن کی جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ اس وقت تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کی اگر ہم خاص طور پر اسپیسیفکلی بات کریں تو ہم 60 سال سے بھی پیچھے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تیار، جو ہمارے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان شروع سے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے کہ فل فلیٹ جو آپ نے لاک ڈاؤن آپ نے کرنا ہے تو کاروباری طبقہ متاثر ہوگا، ڈیلی ویجز ہوں گے، اور کہ اگر آپ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، مزید ہوتی ہے، یا آپ کی اکانومی کو ایک بڑا ڈینٹ لگتا ہے تو پھر کرائم ریٹ بڑھتا ہے۔ گورننس کے معاملات وہیں پہ پرابلم ریٹک ہوں گے جہاں پہ آپ کا پھر کرائم ریٹ بڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب لوگ فاقے کر رہے ہوں گے، جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کرنے کو، تو پھر وہ دوسرے کوئی نہ کوئی طریقے تو بائی ہک اور بائی کروک والے اپنانے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ پوری یقینی طور پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے کل دیکھی ہے نادیہ، جس پہ میرے خیال میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی ہے؟ جی بالکل، چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں اسی حوالے سے بات کرنا بھی چاہ رہا تھا کیونکہ مذہبی طبقہ اس وقت جس طریقے سے کل ان کی ملاقات ہوئی صدر مملکت سے، اور رمضان المبارک کے اندر جو ایک 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات کی گئی، تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا صدر مملکت سے ملاقات رہی علماء کے ایک وفد کی، اور اس میں 20 نکاتی ایک ایجنڈے پر اتفاق کیا گیا ہے، کس قدر آپ کے خیال میں یہ حوصلہ افزا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طبقہ فکر کی جانب سے اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی حکومت نے جو مذہبی طبقہ ہے اس کی بات کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے کسی حوالے سے۔ بالکل جی، آپ کو تو پتہ ہے کہ 25 مارچ کا جو علماء اعلامیہ تھا کراچی میں کل مسالک، پھر 2 اپریل اور 9 اپریل کو اسلامی نظریاتی کونسل کی آراء اور سفارشات آئیں، تو اس میں تو بنیادی بات یہ تھی کہ لوگ ہوم ورشپ کریں، گھروں پہ عبادت کریں، لیکن اس کے بعد جو صورتحال نظر آئی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اصرار کیا اور پھر مساجد میں آنا شروع کر دیا۔ پھر ائمہ مساجد کے لیے یہ بہت بات مشکل ہو گئی کہ لوگوں کو روکیں، چنانچہ اب ایک دوسری صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ یہ صورتحال تھی
کہ اب ایسا کیا جائے کہ پریفر تو کیا جائے ہوم ورشپ کو، لوگ گھروں پہ تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، لیکن اگر کچھ لوگ اصرار کریں تو پھر ان پر مساجد کے دروازے بند نہ ہوں، بلکہ جو ایس او پیز ہیں احتیاطی تدابیر کے، ان پر عمل درآمد یقینی بنا کے عبادت کے مواقع دیے جائیں۔ چنانچہ یہ 20 نکاتی اعلامیہ جو ہے وہ انہی تفصیلات پر مشتمل ہے کہ کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جن کو مساجد کمیٹیاں اور علماء کرام یقینی بنائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے وہ تو ایک ایس او پی بن بھی گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرانا اتنا آسان ہوگا؟ کیونکہ کچھ ایسے مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ جمعہ نماز سے بھی جب ان ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، پولیس انٹروین کرتی تھی تو ایک جھگڑے کی کیفیت ہوتی تھی پولیس میں اور عام عوام میں۔ اب ایسے موقع پہ جب مزید رش ہوگا، رمضان المبارک ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنا آسان ہے عمل درآمد کرانا، اور عمل درآمد کرانے کی ناز صورت میں کتنا بڑا یہ فتنہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بہت مشکل صورتحال ہے، آسان بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ائمہ مساجد ہیں، علماء ہیں، جید علماء کرام ہیں، اور پھر میڈیا ہے، جو وزارت داخلہ ہے، وزارت مذہبی امور ہے، ان سب کو مل کر اب رمضان شریف کے آنے تک ایک مہم چلانی ہوگی تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچے۔ مثلا ابتدا میں آپ دیکھیں تو کوئی کورونا کو سیریس نہیں لے رہا تھا، تو ماسک وغیرہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، سینیٹائزر کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر جگہ لوگ، بڑے شہروں میں تو یقیناً ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزرز کا کر رہے ہیں۔ تو یہ اب رمضان شریف کو اگر آپ ان میں عبادات کو یقینی بناتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ورنہ اگر ہم نے کوشش نہیں کی اور ان کو لائٹ لے لیا تو اس بات کا خطرہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اس وقت تو کورونا پھیل رہا ہے، رمضان شریف میں یہ پھوٹ پڑے گا، اور جب پھوٹ پڑے گا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر حکومتی شخصیات سے زیادہ، پولیٹیکل شخصیات سے زیادہ جو ذمہ داری ہے اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے، خاص طور پہ جو مذہبی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ زائرین، چاہے وہ جو بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو یہ کنوے کریں اور اویئرنیس کریں؟ اس میں جو مولوی حضرات ہیں، جو مسجد کے امام ہیں، جو عالم دین ہے، ان کے اوپر اس سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے فالوورز جو ہے وہ پھر ان کو زیادہ سیریسلی سنیں گے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، ان کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مجموعی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کورونا کا پوٹینشیل کیریئر ہوں تو میں اپنے لیے خطرہ نہیں ہوں، آس پاس لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہوں، اپنے گھر کے لیے بھی خطرہ ہوں۔ اگر آپ کورونا کے پوٹینشیل کیریئر ہیں تو آپ اپنے لیے خطرہ نہیں ہیں، میرے لیے بھی خطرہ ہیں۔ تو ہر بندے کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن لیڈرشپ بہرحال حکومت نے لے لی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا، آپ ظاہر ہے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تمام مکاتب فکر کی اس کے اندر نمائندگی موجود ہے۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو ہمارے ان علاقوں کے اندر بھی مساجد ظاہر ہے موجود ہیں کہ جہاں پر شاید ہمارا میڈیا ایکسیس نہیں کر پا رہا، یا وہاں پر ہمارے جو دیگر شعور ہے لوگوں کے اندر وہ فراہم نہیں ہو رہا، تو ایسی جگہوں کے اوپر ان مسالک کی مساجد جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس صورتحال میں کیا کوئی ایک اسٹریٹجی آپ کی طرف سے دی گئی ہے ان تمام علماء کو آپ کے مکاتب فکر میں جو کہ اس وقت آپ کے انڈر ہیں، کہ کس طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ رمضان میں آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر رکھنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس صورت میں نقصان کیا ہوگا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوکل ضلع اور تحصیل انتظامیہ تک یہ بات پہنچائیں گے، اور یہ ہے کہ پھر دور دراز کے علاقوں میں بھی اگر رسائی ہے تو وہ مقامی انتظامیہ کی ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، تحصیلدار کے سطح کے لوگ ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ بھی اگر کوئی مسجد ہے تو وہاں پہ امام ہے، اس کے ساتھ مدرسہ ہے، رابطے ہیں۔ تو اگر سنجیدہ طریقے سے کوشش کی گئی تو یقیناً بات پہنچ سکتی ہے۔
अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर किबला अयाज साहब ये फरमाइएगा कि मसाजिद के अंदर एतकाफ के हवाले से भी गो के फैसला जो है 20 में काफी एजेंडे में आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन कहीं हमें नजर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा इस प्लेटफॉर्म से हमारे तमाम देखने वालों के लिए आगाह कीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या किया जाएगा। क्या वाकई उसी एजेंडे के हिसाब से एतकाफ जो है वो घरों में किया जाएगा, या मसाजिद को अलाउ किया गया है कि आप जो है आप हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हुए मसाजिद में एतकाफ करवा सकेंगे? इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि तिब्बी माहिरीन जो हैं, सेहत के माहिरीन, वो ये कहते हैं कि बुनियादी बात जो इस बीमारी में है, वबा में है, वो है नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड्स, यानी गैर अद्वियाती तरीके। गैर अद्वियाती तरीके में समाजी फासले जो हैं वो बुनियादी चीज है। चुनाचे ये है कि जो लोग मस्जिद आ रहे हैं वो अपने दरमियान समाजी फासले रखें, और उलमा ने भी इस बात की इजाजत दी है कि एक नमाजी जहां खड़ा हो तो दो नमाजियों की जगह खाली रखे, फिर दूसरा नमाजी इस तरह खड़ा हो, और सफों के अंदर भी 6 फुट का दरमियानी फासला हो। इसी तरीके से कालीन उठा दिए जाएं, क्लोरीन का महलूल जो है उससे मस्जिदों को रोजाना साफ किया जाता रहे, धोया जाए। कोई बंदा अगर घर से आता है तो फिर कालीन ये जाए नमाज अपने साथ लाए, सैनिटाइजर्स का एहतमाम हो हर बंदे के साथ। इसी तरीके से वो 20 सेकंड तक हाथ धोए साबुन से। और इसके अलावा अगर देहाती मसाजिद हैं जो कि कच्चे फर्श हैं तो उनमें भी क्लोरीन मिला महलूल जो है उसका छिड़काव करें, और चिटाई बेशक बिछाएं और चिटाई पे भी क्लोरीन का महलूल जो है उससे धोया जाए। तो ये है कुछ एहतियाती तदाबीर। समाजी फासले जो हैं उनको यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। कम से कम वक्त गुजारें, सुनते जो हैं वो घर पे पढ़ें, वुजू भी घर पे करें और इसके बाद आए। ठीक है, और फिर मजमा ना बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अयाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल। और हम बात कर रहे थे जिस तरीके से तो बहुत अच्छे हैं, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, हिफाजती तदाबीर एंड एवरीथिंग, बट द इशू इज कि ये अमल दरामद होगा कैसे, कौन कराएगा अमल दरामद, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल में इस पे एक पॉइंट पे हमें जो रहना है नादिया, वो ये कि हुकूमत एक कह चुकी है कि अगर कहीं पे भी ये चीज देखी गई कि मसाजिद की वजह से या इस गैदरिंग की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है तो हुकूमत इसको रिव्यू कर सकती है। लिहाजा हमारे जितने देखने वाले हैं उनको इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी, क्योंकि रमजान में इबादत का एहतमाम खास तौर पर किया जाता है। तो मसाजिद में जाने, हालांकि हरम शरीफ के अंदर अगर हम देखें, मस्जिद नबी में देखें तो वहाँ पाबंदी है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसा शेयर करना, क्योंकि कल जब वसीम अदानी से बात हो रही थी तो वो अपने उनकी जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसमें उलमा हजरात भी आ रहे थे, तो वो बड़ी वसूल से बात कह रहे थे कि मैंने उलमा हजरात से पूछा है कि अगर आप कैरियर बनते हैं, अगर आप किसी को कोरोना वायरस को कोविड-19 फैलाने का सबब बनते हैं तो शरई तौर पे इसका भी आपको जवाब देना होगा, ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आयद होगी। क्योंकि अगर आपसे किसी दूसरे मुसलमान को, किसी दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए आपको जवाब दें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। बाकायदगी से हाथ धोना कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से बचने का सबसे मौजूद तरीका है। जरासीम से छुटकारे के लिए हाथों पर कम से कम 20 सेकंड तक साबुन लगाना चाहिए और हथेली, उंगलियों, हाथों की पुष्ट और उंगलियों के दरमियानी हिस्सों को अच्छी तरह धोना चाहिए। आइए देखते हैं कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है। हाथ गीले करें और अच्छी तरह से साबुन लगाएं। दोनों हथेलियों को रगड़ें। एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ पर रखकर उंगलियों से मसलें। दोनों हथेलियों से उंगलियों को जोड़कर मलें। उंगलियों की पुष्ट को दूसरे हाथ की हथेली पर रगड़ें। अंगूठों को दूसरे हाथ की मुट्ठी में रखकर मलें। एक हाथ की उंगलियां और पोरे दोनों जानिब रगड़ें। कलाइयों को घुमाने के अंदाज में अच्छी तरह से रगड़ें और फिर पानी से हाथ धो लें। हाथों को अच्छी तरह खुश्क करें। अब आपके हाथ वायरस से महफूज हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए रश की जगहों पर जाने से गुरेज करें। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद खुसूसी एहतियात से काम लें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है।
یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ قوت مدافعت پیدا کرنے والے پھل: چکوترا، مالٹا، لیموں۔ پپیتے میں وٹامن سی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ دن بھر میں درکار وٹامن سی کی مقدار کا 234% ایک پپیتے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیوی میں نہ صرف وٹامن سی بلکہ پوٹاشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ میں ہوں تحریم منیبہ۔ لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں گھر پہ روزانہ باقاعدگی سے قرآن پاک کی تفسیر سن رہی ہوں۔ گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں، جھاڑو لگانا، دیواروں کے جالے صاف کرنا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ گو کے بظاہر وجہ ایک بیماری کی ہے، لیکن یہ جو دن ہمیں ملے ہیں گھر میں رہنے کے لیے، یہ اصل میں وہی چھٹیاں ہیں جن کا ہم بڑے سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ دن آئے تو ہم گھر پہ رہیں، آرام کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو گھر پہ رہیں، بغیر کسی کام کے، ضروری کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے وطن عزیز پاکستان کو اور تمام لوگوں کو ساتھ خیر کے جلدی سے نجات دے۔ آمین۔ ماسک پہننا وینٹیلیٹر کے ماسک پہننے سے بہتر ہے۔ گھر میں رہنا آئی سی یو میں رہنے سے بہتر ہے۔ ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے۔ احتیاط کرنا علاج کرنے سے بہتر ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز سے، اور جس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کہ حفاظتی جو اقدامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بنا کر ہی ہم رمضان المبارک میں اپنی جو عبادات ہیں ان کو مزید اس سے چاشنی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کہی تھی کل کے پروگرام کے حوالے سے نادیہ، کہ علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کیریئر ثابت ہوتے ہیں کسی کو بیمار کرنے کا تو اس کا شرعی طور پر جو آپ پہ بھی جو ہے وہ لاگو ہوگا کہ آپ کی ذمہ دار ہوں گے نا، آپ اس کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کو آپ اس کے جواب دے ہوں گے، کیونکہ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی ایسی اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جو پھر ظاہر سی بات ہے جو حالات ہیں کورونا کو لے کر، تو کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اگر اس عبادت میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر ان چیزوں پہ جو بھی ایس او پی ہے، جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اس کی روح کے حساب سے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ گھر میں عبادت کیجئے اور کسی کو نقصان پہنچانے میں اپنا کوئی حصہ نہ ڈالیے یا اس کا سبب نہ بنیے۔ اچھا، بیک ٹو دی اکانومی سچویشن ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ اس وقت ملک کے اندر جو اکنامیکلی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو پوری کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو جو ہے معاشی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، لیکن ایک بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اس سے پہلے اس پر ہم مزید بات کریں گے اور ایک گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، لیکن ایک بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اس وقت ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کراچی میں پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ کے لیے جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور ہمارے وہ طبقہ جو دہاڑی دار طبقہ تھا، جو مزدور طبقہ تھا، جو روزانہ والا تھا، وہ اس سے متاثر ہوا ہے اور حکومت وقت کو پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک جو احساس پروگرام جو شروع کیا اور جس کے بڑے دوردرس نتائج نکلے ہیں، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی اقدام کہ اپنے ان غربا کو 12,000 روپے 8171 پر جنہوں نے شناختی کارڈ بھیجا، نمبر میسج کیا، ان کو پیغامات آئے اور ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں بھی 14 سینٹر قائم ہے جہاں پہ لوگوں کو کیش پیسے مل رہے ہیں اس مشکل وقت میں۔ مجھے احساس ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہے اور اکیلے حکومت نہیں بلکہ ہم تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور میں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اپنے حلقے کوئٹہ شہر میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کو راشن پہنچا سکوں، ان کی مالی معاونت کر سکوں،
اور اس سلسلے میں آپ کے پاس بھی حاضر ہوا ہوں، جو ہمارے میڈیا کے وہ لوگ، جو وہ فیملیز جو کوریج کرتے ہوئے ہمارے کیمرہ مین دوسرے جو شہید ہوئے ان کی فیملیز، اور جو وہ لوگ جو اس ٹائم مجبور ہیں، تو رضا الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر پوری کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ مدد کر سکوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ لوگوں کو محدود رکھا جائے، میری تمام لوگوں سے اپیل ہوگی کہ 2 دن پہلے جو کوئٹہ میں جو کرونا وائرس کے جو مریض تھے وہ ڈبل ہو گئے ہیں 2 دن میں، تو یہ ہم سب کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں اور ماسک بھی لگائیں اور صابن سے ہاتھ دھوئیں اور گھروں میں محدود رہیں، صرف کام کی صورت میں ہم اور آپ باہر جائیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے میں سمجھتا ہوں اس مشکل وقت میں مرحلہ وار وہ ہم جو ہے بازار کھول رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو خان صاحب نے کھولا، اس کے اندر جو ہے ایک انقلابی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیکج دیا اور ٹیکس میں جو چھوٹ دی، مراحت دی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا ہمارے تاجروں کا جو مطالبہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے بینک کے وہ کمی لائی جائے اور اس کو سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے، تو آپ نے دیکھا 2 دن پہلے حکومت نے، وفاقی حکومت نے سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آیا، 9% پہ لے کے آیا انٹرسٹ ریٹ کو بھی، اور اس لیے کہ حالات جو ہے ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو میری یہ سب سے درخواست ہوگی کہ اس مشکل وقت میں ہم نے اپنے ہمسایوں میں، اپنے گھروں کے پاس، اپنے محلے میں ان غریبوں کا خصوصاً خیال رکھنا ہے جو اس مشکل وقت میں جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور جو پردے سے رہتے ہوئے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میڈیا، آپ ہماری آنکھ ہو، آپ مشکل وقت میں کوریج کرتے ہو، لوگوں کو آگاہی دیتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میڈیا کا بھی کردار ہے اس میں، اور میڈیا جو آگاہی پھیلا رہا ہے، آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آپ لوگ مشکل وقت میں باہر ہوتے ہو، ہمیں احساس ہے کہ آپ لوگوں کو بھی شدید خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ وبا نہ لگے، تو میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ کا جو اسٹاف ہے وہ بھی بہت احتیاط کرے کوریج کرتے ہوئے بھی، اور ہم اس کے روک تھام میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ کوئی سوال جواب؟ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کو تصدیقی عمل کے بعد ہی 12,000 روپے جاری کیے جا رہے ہیں اور کاروبار جو ہے اس کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر سے ہی ہم کورونا کی وبا سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں میرا گھر میری جنت، اور ہم گفتگو کر رہے تھے ملک کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس وقت اس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ مرحلہ وار مختلف صنعتوں کو کھولنے کے حوالے سے فیصلے کر رہی ہے، اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ خاص طور پر جو تاجر طبقہ ہے، جو چھوٹے لیول کے کاروبار ہیں، ان کو بھی SOPs کے بعد کھولنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے نادیہ، اس کو پہلے کھول کے یہ دیکھنے میں کی کوشش کی جا رہی ہے، آبزرو کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آیا وہ SOP پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی، اور دوسرے جو آپ نے چھوٹے کاروباری طبقے کی بات کی جس کی بڑی تعداد کراچی میں ہے، اور سندھ حکومت کے ساتھ ان کے کافی عرصے سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، بیچ میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جمیل پراچا صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہو گیا، کاروباری طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا جائے، ادروائز ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ کل ان کی میٹنگ ہوئی CM سندھ کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن اس طرح سے دیا گیا، میری خود بھی جمیل پراچا صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت کے آگے یہ تجویز رکھنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر کپڑے کی دکان ہے تو 2 دن آپ ان کے لیے مختص کر دیں، اسی طرح سے الیکٹرانک اور جو موبائل فونز کی ہیں 2 دن ان کے لیے مختص کر دیں، تو مرحلہ وار اس طرح سے آپ کھول لیں کہ 2 دن کر کے ہر اس کو آپ کور کریں۔
تو کل جو میٹنگ ہوئی ہے سی ایم سنگھ کے ساتھ، انہوں نے ان کی اس تجویز کو مان لیا اور آج باقاعدہ طور پہ شاید نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے جس سے کچھ نہ کچھ کمپیریٹیولی کاروباری طبقے کو ریلیف ملے گا، کیونکہ وہ جو گھر بیٹھے ہوئے تھے جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد جس کی جو سندھ میں خالی 40 سے 50 لاکھ کی انہوں نے بتایا وہ ورکر، وہ لڑکے، وہ نوکر جو ان کی دکانوں پہ کام کر رہے تھے لوگ، ان کی ہے 40 سے 50 لاکھ صرف سندھ میں۔ تو آپ تصور کریں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نئی دکانوں کے کرائے دے سکیں گے، ہم نہیں چلا سکیں گے تو ہم ان کو نوکریوں سے نکالیں گے ڈیفینیٹلی۔ تو کتنا بڑا ایک جو ہے وہ سیگمنٹ بے روزگار ہوتا اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ کیا پڑنے والا اور آپ بات دیکھیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کے ایک بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں کراچی سے ملتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت صرف کراچی کی اگر ہم بات کریں تو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تجویز میرے خیال میں اس پہ یہ قابل عمل بھی ہو سکتی ہے جب لوگوں کو بھی یہ پتا ہوگا کہ آپ نے فلاں دن جو ہے وہ دکان کھولنی ہے اور اس کے بعد اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، اسی دن آپ کے لیے جو ہے وہ شاپنگ کریں گے آپ سے، اور اس سے آپ کی جو معیشت ہے ایک تو اس کو بھی سہارا ملے گا اور جو چھوٹے لیول کا میرے خیال میں جتنا بھی ہمارا تاجر ہے اس کو بھی ایک بہت بڑا سہارا مل جائے گا، ایٹ لیسٹ کہ اپنے دکانوں کے وہ کرائے نکال سکے گا، اپنا خرچہ جو ہے وہ پورا کر سکے گا۔ وہ نادیہ پھر دوسری بات یہ کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوگی تو بہت سارے لوگوں کے کام پینڈنگ ہو گئے، کسی کی گاڑی خراب ہوگی، کسی کا موبائل فون خراب ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ وہ بھی اپنی ان چیزوں پہ کام ہو سکتا ہے۔ ہمیں جوائن کریں جی گیسٹ فرحت میر صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اے جے کے ایڈیشنل چیف فرحت میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحت میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کائنڈلی اگر آپ بتا سکیں اس وقت اے جے کے میں کیا صورتحال ہے اور اقدامات کیسے ہیں وہاں پر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر میں الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے پر وقت لاک ڈاؤن کا جو انتظام کیا اور اس کے علاوہ اللہ کا فضل و کرم رہا کہ لوگوں میں بھی ڈیسمینیشن ہوئی بر وقت انفارمیشن، اور اس کے نتیجے میں ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل 48 ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آئے ہیں اور ابھی تک کوئی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن بھرپور انتظامات اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ خاصی اس میں کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ٹیسٹ کتنے ہو رہے ہیں؟ جس طرح سے 200 پلس ابھی تک پازیٹیو ہیں، مگر ٹیسٹ اب تک کتنے ہوئے ہیں؟ ٹیسٹ ہمارے کو 550 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے فرحت میر صاحب، اس کے ساتھ اے جے کے لیول پہ میرے خیال میں ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اچھا اوور آل اگر فرحت میر صاحب بتا پائیں لوگوں کا عمومی رویہ آزاد جموں کشمیر میں کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا وہاں پر جو لوگ ہیں، عوام جو ہے وہ حکومتی آپ کے جو وہاں پر اقدامات لیے جا رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہے، اور تاجروں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اے جے کے میں کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے؟ جی اے جے کے شروع دن سے ایک تو بر وقت لاک ڈاؤن کا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کمپیریٹیولی آزاد کشمیر کی سوسائٹی جو ہے بڑی وائبرنٹ ہے اور ایجوکیشن ریٹ بھی جو بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جس قسم کی انفارمیشن، اور گورنمنٹ نے تمام طبقہ جو ہے وہ علماء کرام اور باقی لوگوں کو پوری طرح اعتماد میں لیا، اور کلوز سوسائٹی کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت اچھا رسپانس ہے۔ تاجر ہوں، باقی جو ڈیلی ویجرز ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا رسپانس کیا ہے۔ اچھا فرحت میر صاحب، لوگوں نے اچھا رسپانس کیا ہے، لیکن جو رورل ایریاز ہیں آزاد کشمیر میں، پہاڑوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کو لوگوں میں میل ملاپ بڑا زیادہ ہوتا ہے، کمیونٹی سسٹم ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ کیسے ممکن بنا رہے ہیں؟ پلس میں واپس دوبارہ سے آؤں گی، آپ نے کہا 200 پلس اب وہاں پہ پازیٹیو ہے اور 500 پلس کیسز ہوئے یعنی ٹیسٹ ہوئے، تو کیا 50% آپ کے ٹیسٹ کا 50% لوگ پازیٹیو ہیں وہاں پہ؟ نہیں 550 کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں صرف 74 ٹیسٹ ابھی باقی آنے ہیں، باقی سارے جو ہے وہ نیگیٹو آئے ہیں، اور 48 ہمارے پاس ابھی تک پازیٹیو ہے، اور اس میں الحمدللہ ریکوری ہو رہی ہے، 10-12 لوگ ریکور بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ریکوری کے علاوہ جو لوگ ہمیں سسپیکٹڈ تھے ان کی بھی ہم نے ٹیسٹ کروائے، وہ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ جو کیپیسٹی ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے فوری طور پر؟ ایگزیکٹلی، ہماری 3 لیبز ہیں، میرپور ہے، راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں، اور اس کے علاوہ جو آئسولیشن سینٹر ہم نے بنائے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری ٹیسٹنگ جو کیپیسٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ جی ٹارگٹ کیا ہے، کتنی بڑھانی ہے؟
टारगेट तो ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। टारगेट तो हमारा ये है कि मैक्सिमम जो है वो जहां जहां भी सस्पेक्टेड हैं या जो एरियाज हैं उनको हम उनके टेस्ट जो है वो कैरी करें। तो आप हमारे यहाँ 90% रूरल एरिया है और रूरल एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बड़ी इफेक्टिवली जा रही है। लोग अपने अपने अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। जिस तरह आपने कहा कि 90% जो है वहां पर रूरल एरिया है, तो वहां पर जो मुस्तहिकीन है फरत मीर साहब, उन तक कोई राशन पहुंचाने के लिए इंतजाम है? क्योंकि मैंने देखा है कि एजेके के कुछ बहुत से बल्कि इलाके ऐसे हैं कि जहां गाड़ी की तो एक्सेस मुमकिन ही नहीं है, आपको जो है पैदल चल के वहां पर जाना पड़ता है, पहाड़ों पर घर बने, तो वहां उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया है आपकी तरफ से? जी डेफिनेटली जी। जो रिलीफ का काम जो है वो एक तो खुद लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपके इत्तला के लिए कि आजाद कश्मीर में रूरल रोड नेटवर्क जो है वो तकरीबन कोई 77% जो है हमारी रूरल रोड कवरेज है। ठीक है। तो इस लिहाज से कोई इस तरह की पैदल वाला जो सिलसिला है वो नहीं है। हमारे को 1769 गांव है, सारे ऑलमोस्ट अप्रोचेबल हैं थ्रू रोड कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरत साहब हमसे बात करने का और सूरत हाल से एग्जैक्टली अभी आगाह करने का। लेकिन वही वाली बात है कि 90% अगर रूरल एरियाज हैं वहां पर इतना आसान एक्सेस नहीं है, कम्युनिटी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है, लोग बाहर निकल के आदी है ना कि मतलब दिन में बाहर निकले हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, खवातीन एक दूसरे के घर आ जा रही हैं, बड़ा इजी एक्स होता है। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को जो है ना वो यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और इसके साथ साथ उन लोगों तक एक्सेस पहुंचाना, ज़ाहिर एजेके में भी हमने देखा बहुत से लोग जो हैं नादिया, अगर हम बात करें तो वो इस्लामाबाद और इस तरह मुल्क के दीगर इलाकों में जो लेबर क्लास की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से आते हैं काम करने के लिए। लेकिन जाहिर है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद हम जिस तरह देख रहे थे कि एजेके में भी रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, उनको जाहिर है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों तक भी मुस्तहिकीन जो है उनका खाना पहुँचाना और दीगर जरूरियात जिंदगी उन तक पहुँचाना यकीनी तौर पर ये जहाँ एक तरफ हुकूमत के लिए एजेके की बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके साथ साथ वहाँ का जो मुखय्यर तबका है और वहाँ की जो ताजर बरादरी है उसके लिए भी मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन लोगों का ख्याल करें, क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। आपको सबसे पहले घर से स्टार्ट करना है। वहाँ पर क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि कम्युनिटी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है, लोग एक दूसरे की जरूरतों का वैसे भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो हमें वहाँ पर नजर आती है। खैर एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हमें बढ़ना है। ब्रेक है हमारे पास न्यूज हेडलाइंस की, उसके बाद हम वापस आएंगे तो अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे।